سورہ البقرہ آیت نمبر 139 تا 141۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء، تمام نبی بنی اسرائیل سے ہوئے ہیں، تو پھر یہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب میں سے کیسے ہو گیا؟ اس بات کے اوپر جھگڑا کرتے تھے، کہتے تھے کہ سارے نبیوں کی اکثریت، انبیاء کی اکثریت وہ بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، تو پھر یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے آ گئے؟ اور پھر یہ بات کرتے کہ لہذا ہم حق پر ہیں، ہم دین خالص کے اوپر ہیں، اور ہم سب سے بہتر دین کے اوپر ہیں، اور ہم اس دین کے اوپر ہیں جو تمام انبیاء کا دین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے نبی ان سے کہو یہودیوں سے کہ ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، تو پھر اس بات کے اوپر جھگڑا کس چیز کا؟ جب ہمارا اور تمہارا رب ہی ایک ہی ہے، تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ لڑائی کس چیز کی؟ اور ہم عبادت میں تم سے زیادہ خالص اور مخلص ہیں، اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، آپ سے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہہ دے کیا تم، قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا؟ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد یہ وجود میں آئے۔ یہود و نصارہ کے عالم جو تھے ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہودیت اور نصرانیت یہ بہت بعد کی ہے، جو پہلے انبیاء تھے ان کا دین اسلام تھا، وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ان کو یہ بات پہلے پتہ تھی، وہ جانتے تھے، ان کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اس یہودیت، نصرانیت، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے ہو گزرے ہیں۔ مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود اور نصارہ تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دیا کہ ان کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ کوئی یہودی نہیں تھے یا نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ تو اسلام کے اوپر تھے، لیکن یہود و نصارہ کے علماء نے اپنے لوگوں سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس شہادت تھی وہ چھپائی ہوئی تھی انہوں نے، تو اللہ نے انہیں مجرم قرار دیا ہے، ظالم قرار دیا ہے۔
پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب پہلے بھی اس طرح کی بات گزر چکی ہے، اب پھر دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نجات کا تعلق اپنے اعمال سے ہے، اپنی کمائی سے ہے، کہ جن کی طرف تم نسبتیں کرتے ہو کہ ہماری نسبت اسماعیل کی طرف، یعقوب کی طرف، اسحاق کی طرف، انبیاء کی طرف، اولیاء کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں وہ بخشوا لیں گے، ہماری جان وہ چھڑوا لیں گے، لہذا ہم جو مرضی کرتے پھرے، ہم تو ابراہیم و اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں، لہذا ہمیں کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہے نہیں، جنت کا فیصلہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو جنت تمہیں مل جائے گی، اور دوسری بات کہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور نہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ کسی سے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنا جواب خود دے گا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ ہم جی پیارے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ دھوکہ فراڈ سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ باقی کسی قسم کی کوئی غلط کاری کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی کے امتی ہیں، لہذا جنت ہمارے باپ کی۔ تو سن لیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ بات پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں سوچی تھی؟ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ہم نے کہا جی بس کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر کئیوں کی تو یہ حالت ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر لیا ہے، ہم جی فلاں کے مرید ہیں، لہذا وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ سن لیں، جنت کسی پیر فقیر کے باپ کی نہیں ہے، جنت اللہ نے بنائی ہے، جنت اللہ کی ہے، اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کس کو دینی ہے، اور یہ فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہونا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوئے وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال برے ہوئے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر یہی بات تھی کہ بس جی فلاں پیر امام بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو وہ جنت میں مجھے لے جائے گا، تو پھر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور مجھے نبی تسلیم کر لیا ہے، لہذا جاؤ چھٹی ہے تمہاری، کوئی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرام کاری سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونی۔ ایسا رسول اللہ نے کہا؟ کسی ایک صحابی کو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، اور اعمال کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے کہ اعمال اگر اچھے ہوئے تو جنت مل جائے گی، اچھے نہ ہوئے تو نہیں ملے گی۔ تو لہذا کسی قسم کی کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب مجھے بخشوا لیں گے، فلاں حضرت صاحب میری جان چھڑوا لیں گے، فلاں کی طرف، فلاں قوم قبیلے کنبے کی طرف میری نسبت ہے، فلاں امام پیر بزرگ کی طرف میری نسبت ہے، وہ میری جان چھڑوا لیں گے۔ نہیں، وہ اپنا جواب دیں گے، تو اپنا جواب دے گا، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے،
تو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا. ہر کسی نے اپنے جواب دینا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 141 ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. ہاں جی، ولا تسالون عما كانوا يعملون، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے. جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے. جو وہ عمل کر کے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے ہے، اس کا جواب وہ خود دیں گے. یہ کس کے لیے؟ یہ یہود و نصارہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس انبیاء کی طرف آپ نسبت کرتے ہو نا، وہ اپنا جواب خود دیں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے. اللہ یہود و نصارہ کہہ رہا ہے کہ جن انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہو تم، وہ تمہاری جان نہیں چھڑوا پائیں گے. اب جب اعمال پلے نہ ہوئے، کوئی اچھا کام پلے نہ ہوا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء بھی تمہاری جان نہیں چھڑوا سکیں گے. اور یہاں ہم پیروں، بزرگوں، اماموں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جان چھڑوائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر کسی نے اپنا جواب اور اپنا حساب کتاب خود دینا ہے. کسی سے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 141 ہے. پہلے سپارے کی آخری آیت ہے، آخری. اب قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا.